بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس طرح دنیا کا یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے، اور یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کے تابع ہیں، اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ نکلنا چلنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ آج دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے نوجوان بچے ہمارے شراب نوشی اور برے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک نے ان تمام جو برے اعمال ہے، گناہ کبیرہ ہے، ان تمام کی نشاندہی فرمائی، اور نشاندہی فرمانے کے بعد یہ حکم دیا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، اے اللہ کے بندو جو ایمان لائے ہوں، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، ایسی خبیث گناہوں کی نحوست سے، ایسے گناہوں کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے ان کو نکالو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا وہ شراب ہے۔ حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کا جڑ ہے، تمام برائیوں کی طرف لے جانے والی شراب نوشی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں راستوں پہ چلتے پھرتے اپنے منزل مقصود تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لڑ کھڑا کے گر جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ وہ کہاں گر رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ ملتے ہیں، کچرا کنڈی کے پاس ملتے ہیں، نالیوں کے پاس ملتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ تو شراب پینے والے ہو گئے۔ جب آدمی شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے تو فرمایا گیا اس کا دماغ اس کے دل کو اور اس کے جسم کی ساری ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے، کدھر جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے اندر فرمایا گیا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، انما الخمر والمیسر۔ اور لوگ بعض مرتبہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھ کر پوری امت پہ احسان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سوالوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر بڑا احسان فرماتا ہے کہ اگر سوال نہیں آتے تو جواب نہیں ملتا، تو اللہ نے جواب بھی قرآن کے اندر بتلا دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھا گیا کہ شراب پینے سے، شراب کی نحوستیں کیا کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ فرمایا گیا قل فیہما اثم کبیر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے شراب پینا، شراب نوشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ام الخبائث ہے، پورے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی جڑ یہی ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے کہ شراب لینے والا، شراب پینے والا، شراب کو پہنچانے والا، شراب کی دکان تک پہنچانے والا، شراب کے پیسے پینے کے واسطے دینے والا، اور شراب نوشی کرنے والا، اور صرف بیٹھ کر تماشا دیکھنے والا، یہ سب کے سب گناہ گار ہیں، اللہ کی ان کے اوپر لعنت۔ اگر آپ کے سامنے ہمارا کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ دیکھنے کو بات مل رہی ہے کہ اگر کوئی شراب پینے کا عادی ہے تو اس سے کچھ کام نکالنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے لے جا کر اس کو شراب دے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ارے کام بنانے والا یہ کون ہے؟ کام بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو کام بنانے والے؟ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارے کام بنانے والا ہے۔ اور یہ شرابی کبابی سے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو کیا ہو گیا پتہ ہی نہیں۔
بڑے بڑے آفیسروں کو بھی بڑے بڑے تحفے جب دیے جاتے ہیں، بعض مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قیمتی شراب، نعوذ باللہ۔ بھائی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں جو ہے دنیا کے کاموں کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں؟ کیوں ایمان کو جو ہے آپ طاق پر اور جو ہے برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ جس شراب کے تعلق سے فرمایا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جب یہ معاملہ آ گیا کہ شراب کے اندر خوبیاں کم ہیں، خابیاں بہت ہیں، بہت سارے فساد کی چیزیں ہیں، تو فرمایا گیا اپنے گھروں سے شراب کو ایسے پھینکا جیسے کہ بارش آتے وقت گھروں کے پاس سے جو پرنالے جاتے ہیں یا بارش کیسا بہتا ہے، ایسا ایک ایک گھر سے جو ہے شراب کے جو ہے بڑے بڑے رنجنوں کو وہ ڈیل دیا گیا، پھینک دیا گیا تھا۔ یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، جذبہ ایمان تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ جب دیکھا کہ بھئی اس کے اندر کوئی خامی، کوئی خرابی اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہے، اچھائی تو کچھ بھی نظر نہیں آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اس کے اندر خرابیاں ہیں، فساد پھیلانے والا ہے، یہ پورے گناہوں کی جڑ ہے، ہر فساد اسی سے شروع ہوتا ہے، ہر چیز، ہر گناہ کی طرف آدمی اسی سے متوجہ ہوتا ہے، تو صحابہ بات سمجھ گئے، اور اچانک ایسے شراب جو ہے حرام نہیں ہوئی۔ بعض مرتبہ عرب کے اندر بات مشہور تھی، پیتے تھے، اور جو ہے آ کے دن میں بھی جو ہے لوگ عبادتوں میں بھی بیٹھتے تھے، تو جب نمازیں پڑھنے کے لیے ان کے لیے دشواریاں ہو گئی، کتنے رکعت پڑھے، کیا پڑھے، کیسا پڑھے، کیا عبادت کرے، صبح کی پڑھے، شام کی پڑھے، کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہاں اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے جذبہ، ہمارا جو ہے کنٹرول کھو رہا ہے، شراب کی وجہ سے ہم جو ہے عبادتوں میں سستیاں، کاہلیاں آ رہی ہے۔ تو لہذا پورے صحابہ نے طے کر لیا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ خبیث چیز ہے، قل فیہما اثم کبیر، کہ یہ بہت بڑے گناہ کی طرف لے جانے والی، اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، تو جب اتنی ساری چیزیں اور جب اللہ کی طرف سے لعنتیں، اللہ کی طرف سے خباثتیں اور گناہ اور عذاب کے جو ہے چرچے ہو رہے ہیں، تو آج ہمارا نوجوان اچھے انداز میں بڑے بڑے کلبوں میں جا کے پینے کا عادی ہو رہا ہے، اور بہت سے شراب پینے کے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ گھر میں آتے ہیں شراب پی کے، بیوی کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جو ہے ظلم و ستم آج لوگ کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بس صرف ایک یہ نحوست والی چیز جس کو پی کر آیا تھا، وہ شراب تھا، اسی کی وجہ سے گھر کے اندر فساد ہوتا ہے۔ نوجوانوں میں کوئی اگر دوست پینے کا عادی ہوتا ہے تو دوسرا نوجوان دوست اس کو چھڑانے کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، اس سے کام نکالنا ہے تو لے جا کے بٹھا کے اس کو پلا دیا جاتا ہے۔ آج ایسے ماحول ہمارے پاس ہو گئے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے جو ہے ٹینشن کو کیسے دور کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہی سہارا لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اگر ان کا بس چلتا تو ڈرگس لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لیتے ہوں گے، کیسے کیسے آج جو ہے نئے نئے طریقے سے انسانوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے ان کو افیم کھلایا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزوں میں ان کو مبتلا کر دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مسلمان جو نوجوان بچے، ان کو ٹریپ کرنے کے لیے ایسے گناہوں کے اندر ان کو لایا جاتا ہے۔ نوجوان بچہ ایسے ہی پینے اور کھانے کا عادی نہیں ہوتا، آہستہ 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 اس کے ساتھ جو ہے معاملات پیش آتے ہیں، اس کو ایسی محفلوں میں لے جایا جاتا ہے۔ تو میں والدین اور سرپرستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ملنے جلنے والے دوستوں کو دیکھیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، ان کے تعلقات کیسے لوگوں سے ہیں، اور وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور وہ کس جگہ اپنا اوقات کو لگاتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب بچہ جو ہے دلدل میں پھنستا جاتا ہے، جب دلدل کے اندر چلا جاتا ہے، والدین کی آنکھیں جب کھلتی ہیں، تو جب آنکھیں کھلنے سے کیا فائدہ؟ پہلے ہی اگر اپنی اولاد کی تربیت کر لیتے، پہلے ہی اگر ان کو اچھے اخلاق سکھا دیتے، تو آج یہ دن ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے مخاطب ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
یہ سارے کے سارے برائیوں والی چیزیں، گناہ کی چیزیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا لگانا، اور جو ہے پتے کھیلنا، تاش کھیلنا، پیسے کمانا گوانا، یہ سب اس کے اندر جو ہے گناہ کے اندر شامل ہے۔ اور فرمایا گیا اللہ کی طرف سے لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسے کاموں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک شراب ہے جس کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ آج تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اسی شراب کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے وہ اپنی پراپرٹیوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ ان کو پلا پلا کے بٹھایا جاتا ہے، پیپروں پہ سائن لے لی جاتی ہے، پھر ان کو جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا، پھر وہ اپنے ہی غم میں، اپنے ہی شراب نوشی میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ سال 2 سال 4 سال میں پی پی کے مر جاتے ہیں۔ جب ان کی اولاد جو ہے کلیم کرنے کے لیے آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا تمہارے والد تو کبھی جو ہے ہمارے نام پہ پراپرٹی بیچ دی ہے، پیسے بھی لے لیے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دھوکہ دہی کا بازار بڑا گرم چل رہا ہے، دھوکہ یوں پہ جو ہے لگ رہا ہے، سامنے والا کب دھوکہ دیتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا یہ کیسے ہے؟ یہ انسانوں کے اندر نہیں بلکہ جانور نما لوگ ہیں، اور ان سے ایمان کا تعلق جو ہے کم کر لینا چاہیے۔ جھوٹ بولنا آج ہمارے معاشرے کے اندر تو عام ہو گئی بات، کوئی ذرہ آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ زبان سے دھڑلے سے نکل جاتا ہے۔ آدمی بیٹھا ایک جگہ رہتا ہے اور جو ہے کسی اور کا لوکیشن دے دیتا ہے، بیٹھا گھر میں رہتا ہے، یہاں کام پہ گیا ہے بلکہ میسج ڈال دیتا ہے۔ بھئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ بولنے پر یہاں تو سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا، ہاں بھائی اس نے کہہ دیا میں نے سن لیا، لیکن وہ جو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، جب وہ رحم کرنے پہ آتا ہے تو رحم بھی کرتا ہے، جب قہاریت پہ آ جاتا ہے، جب جباریت پہ آ جاتا ہے تو بڑا جو ہے ہم سے سوال جواب کرنے پر آ جاتا ہے۔ تو آج معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان شراب و نوشی کو بڑا مشغلہ بنا لیا۔ تھوڑی سی کوئی دعوت آ جائے، تھوڑی سی کوئی جو ہے ہنسی خوشی کا ماحول آ جائے، شراب نوشی کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے بچے ایم این سیز کے اندر کام کرتے ہیں، ان کو ویکینڈ کے نام سے ابھارا جا رہا ہے، ہفتہ اتوار ان کے لیے چھٹی رہتی ہے۔ اب اس میں وہ بچے جو بے ایمان ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں اسی طرح سے کام کرنے کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ سمجھ رہے ہیں، بڑا فن سمجھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بچے۔ ان کے ساتھ جو ہے جہاں چاہے ادھر پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، الغرض ایسے اپنے روپے پیسے کو اڑا رہے ہیں جیسے کہ ان کو اس کے اوپر سوال ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو پھر سوال کرنے پہ بھی اللہ آ جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے کبھی تدبر کر لیا کرو، قرآن میں کیوں کہا گیا کہ قل فیہما اثم کبیر، بہت اس کے اندر برائیاں ہیں، بہت اس کے اندر گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج سمجھ نہیں رہے، کورٹ کچہریوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، قضات کے دفتروں میں آپ دیکھ لیجئے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں اسی جو ہے شراب پینے کی وجہ سے، اسی جو ہے جوا کھیلنے پر اپنی جو ہے ساری پراپرٹیاں گنوانے کی وجہ سے، اور جو ہے نشہ کرنے کی وجہ سے۔ آج کئی ہمارے نوجوان بچے جو نشہ کر رہے ہیں۔ ابھی 1 دن 2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بات آئی کہ بہت سے بچے جو پیراسیٹامول کے جو گولیاں ہوتے ہیں، وہ گولیاں 2 4 5 6 ملا کر جو ہے ایک گلاس میں پانی رکھتے ہیں، پانی کے اندر گھلا رہے ہیں، یا پھر ایک چھوٹا سا گلاس اور ایک انجیکشن کے اتنا پانی لے رہے ہیں، اس کے اندر وہ گولی کو مکس کر دیا جا رہا ہے اور وہ انجیکشن میں بھر کے اپنے جسم میں لگا رہے ہیں۔ یہ نشہ بھی آج شروع ہو گیا۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ 8 10 سال 15 سال پہلے بھی ایک ٹانک آتی تھی کروسین کے نام سے، کوریکس کے نام سے، یہ تھی کھانسی کے لیے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کو بھی ہمارا نوجوان نشے میں شامل کر لیا۔ اب آپ بتلائیے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ جو ہے ڈوز بڑھا کے دے دیا جاتا ہے تاکہ بیماری ختم ہو جائے، اب اس کو جو ہے یہ نئے جو ہے دنیا کے لوگ، اے آئی کے دور کے والے لوگ، یہ جو ہے اپنے آپ کو بڑی ترقی سمجھنے والے لوگ اس کو نشے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو گانجا پینے کے، نہ جانے کیا کیا چیزیں کرنے کے عادی ہو رہے ہیں، گھر کے اندر کے سامان بیچ رہے ہیں، گھر میں خود چوریاں کر رہے ہیں، باہر چوریاں کر رہے ہیں۔
ایک دوسرے کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کا مال کھینچ رہے ہیں. ایسے ہی نہیں کہا گیا قل فیہما اثم کبیر, میرے محبوب آپ فرما دیجئے اس میں سارا کا سارا گناہ کا مادہ ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا, اسی لیے فرمایا گیا کہ اس میں ہمیشہ گناہ رہے گا اور اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہوگا, ہمیشہ اس کے اندر خرابی ہوگی. ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما. اور یہ جب چیزیں گناہ کی ساری بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہے, اس میں اگر چھوٹا بھی اگر نفع دکھتا ہے تو اس نفع کو چھوڑ دو خدا کے واسطے. جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو اور نفع تھوڑا سا بھی نظر آ جائے تو اس کی طرف مت جاؤ, وہ نقصان کی طرف لے جانے والا ہو جاتا. اور جس چیز کے اندر نفع زیادہ ہے اور یہ آمیزش اس کی جو ہے زیادہ حرام کی ہوتی ہے, ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دو اللہ کے واسطے. تو آج معاشرے کے اندر ہم کو جو ہے یہ شعور بیداری کرنا ہے, ہماری عوام کو, ہماری معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو ایسے خوشگوار ماحول میں ہم کو لانا ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو, ہمارا گھر دیندار ہو, ہمارے بچے دیندار ہو, ہماری آنے والی نسلیں دیندار ہونے والی ہو جائے. ہم بچوں کی تربیت ایسی خوشگوار انداز میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے بچوں کو, یعنی حضرت معاذ ابن جبل کو جو اپنا منہ بلا بیٹا جس کو کہتے تھے, ان کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے محبت کرنی ہے تو معاذ کے جیسی محبت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ودا کر رہے تھے تو آپ کو جو ہے گھوڑے کی نکیل پکڑتے ہوئے دور تک چلے گئے معاذ ابن جبل کے ساتھ. یہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ ہوا کرتا تھا. آج نہ ماں باپ کے اندر محبت ہے بچوں سے اور نہ بچوں کو محبت ہے ماں باپ سے, بس دونوں جو ہے موبائل کے عادی ہو گئے. اور یہ بھی سب سے بڑا اس وقت کا جو ہے بڑا شیطان اور شیطانی حربہ ہے جو موبائل ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا نشہ ہو گیا ہے. کیونکہ موبائل لے کے گھر میں, ہم جب گھر میں جاتے ہیں باہر بھی موبائل میں, گھر میں موبائل میں, بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نہ بچوں سے بات ہو رہی ہے, بچوں کی خیریت نہیں ہو رہی ہے, بچوں سے ہم کلامی نہیں ہو رہی ہے, گھر والوں کی بیوی بچوں کی کوئی فکر ہو رہی ہے. بس آ گئے تھوڑی دیر فریش ہو گئے, کھانا کھا لیے, کھانا کھا رہے تو موبائل بازو, بیٹھے ہیں تو موبائل بازو, مہمان آ رہے ہیں تو موبائل بازو. بھائی ہم کیا جو ہے کردار بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا مسلمانوں کا کردار تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر ایک ٹیبل ایسا رکھا جائے کہ گھر کے سارے افراد آئے اور اس ٹیبل کے اوپر اپنا جو ہے موبائل لگا دیں, چاہے چارج کرنا ہو کچھ بھی ہو وہیں پر لگا دیں, بس آ کر بیٹھ جائیں, دسترخوان بچھائیں, ایک دسترخوان پہ پورے گھر والے بیٹھ کے کھائیں, اپنے ایک دوسرے کی کیفیات کو بتائیں, پھر دیکھ لینا اللہ کیسی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل فرمائے. بچے کھانے کے لیے ستاتے ہیں, 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے اور اس بچے کو موبائل تھما دیتے ہیں ماں باپ. اب وہ اسی میں دیکھتے ہوئے وہی کارٹون کو, وہی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ذہن کے اندر وہ اثرات آ رہے ہیں, ماں کی محبت, باپ کی محبت نکلتی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کی محبت جو ہے بچوں کے اندر آ رہی ہے. یہ سارے گناہ کی چیزیں جب بچہ استعمال کرتا رہتا ہے, پھر وہی موبائل کے اندر گناہ کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. غلط کام دیکھنے کے لیے, غلط چیزوں کو دیکھنے کا بچہ عادی ہو جاتا ہے. تو الغرض اسی لیے فرمایا گیا قل فیہما اثم کبیر. میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بہت سارے ایسے گناہ کی چیزیں ہیں جب آدمی اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ, اللہ کی محبت بھی دل سے نکل جاتی. اور بچہ جب موبائل کے اندر جو ہے مصروف ہو جاتا ہے, اب اسے اذان کی فکر نہیں ہوتی, نماز کی فکر نہیں ہوتی, قرآن کی فکر نہیں ہوتی, تلاوتوں کی فکر نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجئے بہت سے بچے ایسے پوری رات بھر موبائل میں مصروف ہوتے. یہ ان کے لیے آسان ہو گیا اور اس سے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, اپنی نیند کو تباہ کر رہے ہیں, اپنی صحت مندی کو تباہ کر رہے ہیں. آپ اس کے ذریعے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ایڈکٹ ہو گئے, موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے آج ہمارے بچے. تو خدا را اپنے بچوں کو تربیت دے, اچھی تربیت دے. اور یہ موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ جتنی ایسی چیزیں ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کل پرسوں جو ہے پیپروں میں اور جو ہے نیوز کے اندر بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک جو ہے ایسا مووی آیا جس کی وجہ سے لوگ تھیٹروں میں کپڑے پھاڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ موبائل اور یہ مووی بنا کر ہمارے بچوں کو ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے, ان کے دماغوں سے کھیلا جا رہا ہے, ان کے جو ہے جذبات سے کھیلا جاتا ہے.
ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ سے، تو بتایا جاتا ہے، میسج دیا جاتا ہے، نہیں ان کی محبت ایسی تھی، وہ چھوٹ گئی، وہ پھر مل گئی۔ ارے خدارا اللہ کے واسطے، آپ نے اپنے ماں باپ کو کتنی مرتبہ جو ہے جھڑکا ہوگا، ان کو گالیاں دی ہوگی، کبھی ان کے سامنے جا کے رو، ان کے پیر پکڑو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو؟ یہ تو موقع نہیں ملتا، اور دھڑلے سے جو ہے نمائش کر رہے ہیں، جو ہے موبائلوں کے اندر، سنیماؤں کے اندر، بازاروں کے اندر، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، وہ محبت پہ اپنی جان لٹانا چاہتا ہوں۔ کتنے ایسے دوست بھائی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی بھائی بہنیں ہیں جس سے ہم نے ان کو دلوں کی تکلیف دیا ہے، ان کو جو ہے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے، ان کے ساتھ ہم نے کئی ایسے معاملے جو ہے خراب کر دیے ہیں، کبھی ان کو پکڑ کے ان سے نہ روتے ہیں، نہ گلے ملتے ہیں، نہ ان سے جو ہے اچھا اخلاق سے بات کرتے ہیں، اور یہ آج دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر رہے ہیں، نمونے ہمارے جتنے بھی آ رہے ہیں۔ تھیٹروں کے اندر ایک نیا جو ہے ولولہ ہو گیا۔ آپ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہمارا نوجوان کہ دیکھو ہمیں جو ہے یہ مل گیا، ہم سے یہ چھوٹ گیا۔ ارے ماں باپ کو پکڑو، جاؤ ان کا دامن پکڑو، ان کے پیروں کو، قدموں کو چومو، ان کے ہاتھوں کو چومو، ان سے گلے ملو کہ ہم نے ان سے کتنی مرتبہ برائیاں کی ہوگی، کتنی مرتبہ خرابیاں کی ہوگی، کتنی مرتبہ ان کی ناشکریاں کی ہوگی، کتنی مرتبہ ہم نے ان سے جو ہے بد کلامی کی ہوگی، بد زبانی کی ہوگی، ہم نے کتنی مرتبہ ایسے اپنے ماں باپ اور جو ہے دوست بھائیوں سے کام کیا ہوگا۔ تو آج جو ہے کچھ ایسے موویز نکالے جا رہے ہیں جس سے یہ جو یوتھ ہے، یہ جو نوجوان ہماری نسل ہے، ان کے دماغوں کو پلٹا دیا جائے، اور اسی مووی ایسے جو ہے پکچروں کی وجہ سے آج جو ہے ہماری اسلامی تاریخ کو بھی خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، ہماری ہندوستانی تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو آنے والی ہے، جو فریڈم فائٹرز، جو ہمارے علماء کرام تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے بزرگان دین تھے، ان لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کے اوپر پیش کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی تاریخ کو ہٹا کر آج ایسے لوگوں کی تاریخ کو جو ہے ہمارے جو ہے اسٹڈی سرکلوں کے اندر اور ہمارے سلیبس کے اندر شامل کر دیا جا رہا ہے، مووی کے ذریعے سے ہو، کتابوں کی شکل کے ذریعے سے ہو۔ آج ایسے لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے جن کا جو ہے ذرہ برابر بھی جو ہے نام بھی نہیں تھا، نہ وجود ان کا شامل تھا، جنگ آزادی میں ان کا کوئی جو ہے شمار نہیں تھا، نہ دین کے اندر کوئی ان کی خدمت تھی، نہ دنیا کے اندر کوئی ان کی جو ہے خدمات تھی۔ آج ایسے غیر نتو غیروں کو لا کر ہسٹری کے اندر ان کو شامل کر دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تاریخ بتلائیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے کارنامے سکھائیں، بتلائیں، ان کے سامنے تذکرے کریں، صحابہ اکرام کے تذکرے ان کے سامنے روزانہ پڑھتے رہا کریں، کسی ایک صحابی کے تذکرے ان کے سامنے روزانہ پڑھتے رہا کریں۔ حیات الصحابہ نامی کتاب ہے، اگر آپ کو دوسری کتابیں نہیں ملتی تو آپ اس کے اندر صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیے، ان کی زندگی کے حالات دیکھیے کہ کیسے وہ ایمان پہ جب چلنا چاہتے تھے کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ آج ہمارا نوجوان اگر کسی کے اوپر ریسرچ کرتا ہے تو فلاں 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 جو ہے فلاں یہ سائنٹسٹ تھا، فلاں وہ تھا، فلاں یہ ہیرو تھا، فلاں یہ جو ہے اسکالر تھا، ریسرچ کرنے والا تھا۔ آج ہمارے پاس ہمارے علماء کرام پر، نہ تابعین پر، تبع تابعین اعظام پر، اللہ والوں پر، نہ صحابہ کرام پر، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی ریسرچ کرنے والا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن نوجوان نسل اس کے اوپر تیار نہیں ہو رہی۔ آپ پوچھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا نام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا، آج نوجوان نسل نہیں بتا سکتے۔ اور آپ اس کو پوچھیں گے فلاں مووی میں کون تھا، فلاں جگہ کردار کرنے والا کون تھا، فلاں ویب سیریز کا کون تھا، تو فوراً ہمارا نوجوان بچہ سنا دے گا اس کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اسلامک لٹریچر سے دور ہو رہا ہے، مسلمان اپنی تاریخ کو بھول رہا ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا زوال لا کے اس دنیا میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سنتوں کا ماحول آج ہمارے گھروں سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ ہر ایک سنت کو آج ہمارا بچہ جو ہے حقیر سمجھ رہا ہے۔ بچوں سے اگر کہا جائے بیٹا
टखनों के ऊपर पहनना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बच्चा कहता है क्या पुरानी चीजों को आप लेके बैठे हुए, नया जमाना नया दौर चल रहा है। बच्चा टखनों के नीचे लिबास लियाते हुए जो है आज बाजारों में घूमने का आदी हो गया। हुक्म ये था कि मर्द जो है अपने टखनों के ऊपर अपना पैंट अपना पैजामा पहने, और औरतों को हुक्म ये था कि वो अपने टखनों से नीचे तक का अपना जो है जिस्म छुपाए। आज इसका उल्टा हो गया, औरतें टखनों से ऊपर पिल्लियों तक पहन रही है और जो है मर्द जो है टखनों से नीचे अपना लिबास पहन रहे। क्या फरमाया गया हदीस पाक के अंदर? हदीस पाक के अंदर यह फरमाया गया कि जो मर्द हजरात का टखना जो पैर की एड़ी के ऊपर होता है, वो टखना अगर तकब्बुर की वजह से, दिखावे की वजह से, नादानी की वजह से भी, आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मैं ये लफ्ज ऐड कर रहा हूं क्योंकि आज जो है ये सुन्नत को बड़ा छोटा अमल समझ रहे हैं, लेकिन हदीस पाक के अंदर फरमाया गया अल्लाह तबारक व ताला उसके पैरों को, उसके टखनों को जहन्नम की आग में जलाएंगे जिसका लिबास उसके टखनों को छुपाकर जो है पहनता है। या वो नौजवान जो आज जो है धड़ल्ले से अपना लिबास टखनों को छुपाते हुए पहनकर जाता है, उसके ताल्लुक से, उन लोगों के ताल्लुक से फरमाया जा रहा है कि मा अस्फला मिनल कअबैन मिनल इजारी फिन्नार, पैजामा का वो हिस्सा, पैंट का वो हिस्सा जो टखनों को छुपा जाता है वो जहन्नम में जलना पड़े। और खवातीन से भी मेरा खिताब है कि खुदारा हदीस के खिलाफ काम मत करिए। आप अपनी खवातीन को जाकर समझाएं कि देखो लिबास बच्चों को जो पहनाया जाता है, शॉर्ट पहना दिया जाता है, बच्चियों को भी पहनाया जा रहा है, बच्चों को भी पहना है। 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल की उम्र से आप उनको अगर आदत डालेंगे तो वो बच्ची वो बच्चा कल आपसे उसी ड्रेस का मुतालिबा करेगी, जिद करेगी, वही पहनेगी। अगर आप बचपन से उसको इस्लामिक लिबास और जिस्म को छुपाने के लिबास पहनाएंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है वो बच्चा वो बच्ची कल खुद जो है कराहत महसूस करेगी छोटे लिबास पहनने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें जो है बारीक लिबास पहनेगी, ज़ेबतन करेगी, गोया ऐसा महसूस होगा कि उसका जिस्म जाहिर हो जाएगा। अब आप बतलाइए क्या वो दौर नहीं चल रहा है? वही दौर में आज हमारे, तो हमारी घर की खवातीन को भी जब लिबास दें, उनको समझाएं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन है, पूरी उम्मत की माँ है, क्या उनके पास अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पूरी दुनिया के लिबास उनके कदमों में लाके डाल दिए जाते, लेकिन इस्लाम का निजाम सामने था तो कैसा लिबास? मोटा लिबास पहनने का हुक्म दिया था। औरतों के ताल्लुक से फरमाया गया कि मोटा लिबास पहनो ताकि इनकी जिस्मानी साख्त नजर ना आए। आज बुरखे हमारी नौजवान, हमारी बहनें और जो है हमारी माएं बाहर निकल रही हैं तो बुरखे भी ऐसे पहन रही हैं कि उसके अंदर से उनका जिस्म जाहिर हो रहा है, नुमदार हो रहा है, जिसकी वजह से नौजवान बच्चों उनकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और जो है बदनिगाही उनकी तरफ हो रही है। दोनों तरफा यहां पर जिम्मेदारी है कि घर की खवातीन को चाहिए। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाकया मुझे याद आता है कि कैसे हमारे इस्लाम की शहजादियां थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, आपके जिगर का टुकड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा बिज़अतु मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपने अपनी मौत से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले अपना जनाजा खुद तैयार फरमाए और उसके जो है ऊपर लकड़ियां ऐसे लगाने का तरीका बतलाया। पूछा गया तो जनाजा तो सीधा रहता है, उसके ऊपर चादर डाल दी जाती है, लेके जाया जाता है। आपने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, खादिमा को कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, जब ये जनाजा मेरा जो है बिस्तर के जैसा, पलंग के जैसा बना दिया गया, उसके ऊपर मैंने लकड़ियां इसलिए लगाई ताकि उसके ऊपर भी एक चादर डाल दी जाए ताकि जो है कोई अगर देखे तो ये तसव्वुर ना करे कि हाँ ये लेडीज का जनाजा है या खवातीन का जनाजा। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जाते हुए पूरी उम्मत को सबक दे रही है, पूरी उम्मत की बेटियों को, माँ और बहनों को सबक दे रही, पर्दे का हुक्म दे रही है। जब आदमी मर जाता है, दुनिया से कट जाता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया से जाते हुए आप ये सबक दे रही है, आपके जिस्म तो नहीं बल्कि आपके कफन को भी लोगों की नजर ना पड़ जाए।
پھر کیا حکم دیتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو عشاء کے بعد میرا جنازہ اٹھانا، رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ فرمایا گیا کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کسی خاتون کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ پردے کا اہتمام تھا میرے محترم بزرگوں دوست۔ آج گھروں میں ہے کوئی جو ہے دوپٹے کا احساس نہیں ہے، ہماری بڑی بڑی بچیاں بھی گھروں میں ایسی ہی گھومتی ہے، بال کھلے چھوڑ کے گھومتی ہے، اور جو ہے گھروں سے باہر جھانکتی ہے، باہر نکلتی ہے تو بے پردگی، ہر جگہ بے پردگی کا عالم ہوتا جا رہا ہے، جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہے۔ جس گھر کے اندر بے پردگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس گھر کے اندر بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مرد ذمہ دار ہیں، کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بہن کو پردہ کرنا کیوں نہیں سکھایا، آپ نے اپنی بیوی کو پردہ کرنا کیوں نہیں سکھایا، آپ نے اپنی ماں کو کیوں نہیں سکھایا، آپ نے اپنے بہن کو کیوں نہیں سکھایا۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا میرے محترم۔ ہم ہر چیز کو لائٹ لے رہے ہیں، ہر چیز کو جو ہے ہم جو ہے بس ایسے ہی بس چلتا رہ رہا ہے، چھوڑ کے نکل جا رہے ہیں۔ چھوڑنا نہیں بلکہ آپ کو پکڑنا ہے، یہ چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ۔ تو نوجوان ہمارا ایڈکٹ ہو رہا ہے موویوں کی طرف اور کہانیوں کی طرف، اور جو ہے یہ تصور کرانا چاہتا ہے کہ میں اس سے فلاں جو ہے محبت کرتا ہوں، اس سے میں عشق کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم، اگر آپ کو محبت کرنا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے سامنے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کو محبت کا دار و مدار پیش کرنا ہے تو فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اے ایمان والو تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے، اے وہ لوگوں تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ تم اپنے باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنا شروع کر دو۔ احب الیہ من والدہ وولدہ، تم اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ پیش کرو۔ والناس اجمعین، اور تم کو اللہ تبارک و تعالی تم سے یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں فلاں محبت کر لیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پیٹ رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، سینما گھروں میں تڑپ تڑپ کے لچک لچک کے رو رہا ہے۔ کیا منظر ہمارا نوجوان پیش کرنا چاہ رہا ہے؟ نوجوانوں کے ذہنوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کو جو ہے کسی ایک چیز کے اوپر ابھارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو جو ہے والدین کی محبت ان کے دل سے نکال دو، بہنوں سے بھائیوں سے محبت ان کے دل سے نکال دو، بس ایک معشوقہ کی محبت دل میں ڈال دو۔ یہ کیا جو ہے فساد مچا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسی لیے ایسے چیزوں کا ہم بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو اس سے بچانا چاہیے، ان کو ایمان کے دروازوں میں ڈھکیلنا چاہیے، ان کو جو ہے اسلام کی طرف بلانا چاہیے، ان کو اسلام کی حقانیت کو سمجھانا چاہیے، اور پوری دنیا کے سامنے منظر پیش کرنا چاہیے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مسلمان تو بالکل پکا ہوتا ہے، مضبوط والا ہوتا ہے، یقین والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے، جو اللہ دیا اسی پر راضی ہونے والا رہتا ہے۔ پھر دیکھ لینا ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں، تو فرمایا گیا قل فیہما اثم کبیر، میرے محبوب آپ فرما دیجئے یہ برائیوں کی طرف لے جانے والی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اب اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے وہ اپنے ایمان کو بھی جو ہے تصور میں لانا چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے چوری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی جو ہے گانجا پینے کے لیے جو ہے افیم لیتا ہے یا پھر ڈرگز لیتا ہے یا پھر نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ جو چاہے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لوگ اس سے برے کام بھی کروا لیتے ہیں، وہ اس کا جو ہے قتل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا مال چھیننا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، فلاں کو دھوکہ دینا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اے امت محمدیہ کے مسلمان نوجوانوں، خدا را اللہ کے واسطے یہ نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے جو ہے بھائیوں کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بچاؤ، اپنے محلے والوں کو بچاؤ۔ پوری امت کی ذمہ داری آج ہمارے اوپر ہے، ہم پوری امت کی فکر لے کے چلنا ہے، اور جب ہم اپنی فکر کے ساتھ امت کی فکر لیں گے تو یہ نبی کا طریقہ کہلایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسی پر چلنے والا طریقہ جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ الغرض میرے محترم بزرگوں
دوستوں وقت کا یہی تقاضا ہے، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے نوجوان بچوں کو بچائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سکھائیں، ان کو جو ہے نماز کا پابند بنائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیں، ان کو مسجدوں میں آنے والا بنائیں، ان کو جو ہے برائیوں سے دور رہنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اور ساری امت مسلمہ کو نشہ آور چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، شراب اور زناکاری، شراب نوشی، جوئے سے، حسد سے، کینے سے اور نہ جانے گانجے سے، افیم سے، جتنے نشہ آور چیزیں مولا ہم سب کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مرنے سے پہلے ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔